قرآن مجید جو ہے نا یہ ایک زندہ کتاب ہے. جس بندے نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھانا ہے اس کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے, وہ آنر نہیں دیتے کہ ہماری مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, تو ہم واقعی کسی دن اسپیسیفکلی قرآن کو کھولیں اور واقعی اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں. میری بیماریاں ہوں, بہت سے مسائل ہوں, قرآن مجھے کیوں نہیں حل بتا سکتا. ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو کہ مجھے لگے کہ میں نے یہاں سے بات کی ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دیے میری اس سچویشن کے بارے میں. صحابہ کو تو پتہ چل جاتا تھا نا کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی. ہم وہ کیسے فیل کریں؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, قرآن پڑھ کے دیکھیں. وغیرہ بھی ایک عام انسان جب بھی کسی سے کمیونیکیشن کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو رسپانس ملے اور رسپانس جلدی مل جائے. جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جو تھے ان کے اوپر پریشانیاں آتی تھی, تکلیفیں آتی تھیں, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ ان کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں, اور ان کو ان چیزوں کا جواب بھی مل جاتا تھا اور ان کے دعائیں بھی قبول ہوتی تھی وحی کے ذریعے. لیکن آج کل کے دور میں جب ایک انسان پریشان ہے, پریشان حال ہے, مشکلات کے اندر ہے, اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ اس چیز کی کمی فیل کرتا ہے, اس کے اندر ایک کمی کا احساس ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی. تو مغیرہ بھی سوال یہ ہے کہ وہ جو احساس ہے کہ انسان کے اندر وہ احساس اور وہ ایک مطمئن ہو جائے اس چیز سے کہ اللہ نے میری دعا سن لی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو احساس بھی آ گیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. تو یہ احساس کیسے ایک انسان اپنے اندر پا سکتا؟ دیکھیں ربیع اللہ بھائی, مجھے آپ کے اس سوال سے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں یو اے ای میں تھا, تو ایک دن میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا, تو نماز میں سنتیں ادا کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کو پکڑا اور بیٹھنے لگا, تو اچانک مجھے نا کچھ سسکیوں کی آواز آئی ایک طرف سے. تو میں نے بائیں طرف مڑ کے دیکھا تو اگلی صف میں بائیں طرف بالکل دیوار کے ساتھ ایک سیرین لڑکا وہ بیٹھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں قرآن تھا, وہ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہا تھا, اور اس کی آنکھوں سے آنسو, یعنی وہ رو رہا تھا, اور ایسا رو رہا تھا کہ باقاعدہ اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ شام جو ہے, سیریا ایک ٹھنڈا علاقہ ہے, تو وہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں ان کی کمپلیکشن وائٹ ہوتی ہے, تو رونے کی وجہ سے نا اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا, بالکل ریڈ, اور سسکیاں اتنی اونچی تھیں کہ باقاعدہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ باقاعدہ یعنی وہ نوٹ کر رہے تھے, اور وہ تھوڑا سا بار بار دیکھتے تھے مڑ کے. اچھا, جب میں نے اس بھائی کو دیکھا نا تو مجھے بڑی محبت فیل ہوئی اس سے, ایک ایمانی محبت اور ایک کیفیت تھی, اور میرا دل چاہا کہ میں اس سے اٹھوں اور اس کو جا کے گلے لگاؤں. لیکن اس وقت پھر میں رک گیا, اور اس وجہ سے رکا کہ یہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اللہ کے درمیان ہوتے ہیں, پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں, اور اس میں انسان کو کسی دوسرے کو نہیں چاہیے کہ وہ اس میں انٹروین کرے. تو میں رک گیا اور میں نے کہا کہ شاید چلیں, جیسا ہے ایسا ہی ہونے دیں. اور میں تھوڑا سا متاثر بھی ہوا, رشک بھی کیا کہ کس طریقے سے 7 سال لڑکا تھا, یعنی کوئی آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی بہت زیادہ داڑھی بھی نہیں تھی, کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ آؤٹ فٹ یا لک بھی نہیں تھی اس کی. تو اس کے بعد جب میں نے یہ دیکھ لیا اور میں نے کہا چلے میں اپنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, تو جیسے ہی میں نے قرآن مجید کھولا تو عجیب بات اور بڑے حیران کن بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی آیت میری نظر میں میرے سے نظر کے سامنے آئی, حالانکہ میں نے رینڈملی کھولا, کوئی اسپیسیفکلی کسی, سب سے پہلے جو آیت میرے سامنے آئی, سبحان اللہ, میں حیران ہو گیا وہ پڑھ کے. وہ 7 چیپٹر کی پہلی آیت تھی, اور وہ آیت کیا تھی؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کہ جب وہ رسول پر نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑی, وہ رو رہے ہیں. یعنی قرآن سننے سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق, کہ جو حق انہوں نے اپنے رب کی طرف سے جو اللہ نے بھیجا اس کو پہچان لیا. سبحان اللہ, یعنی یہ وہ ایسی کیفیت تھی کہ آن دا اسپاٹ مجھے جیسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے, میں نے یعنی یہ اٹ واز ناٹ اے کو انسیڈنس. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا, وی آر ناٹ دا پیپل ہو بلیو ان دا کو انسیڈنسز. وی بلیو کہ ہر چیز, ہر ایکشن, ہر پریکٹس جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کار فرمان. تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ یہ آیت شیئر کروں, اور میں کہوں کہ مجھے یہ آیت میں نے سنی ہے, اور مجھے ایک قسم کا اللہ نے, کیونکہ میں آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ پرسن نا, کہ یار کیوں رو رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا فیلنگز ہیں, اس کے جذبات ہیں.
تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ ایک زندہ کتاب ہے، اور یقین کریں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس بندے نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھانا ہے اس کو وہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے، وہ آنر نہیں دیتے کہ ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں، تو ہم واقعی کسی دن اسپیسیفکلی قرآن کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، اور واقعی اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی میرا دل بے قرار ہے، میرا دل جو ہے وہ وحشت ہے، اس میں مجھے اطمینان کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں قرآن پڑھوں اور مجھے یہ آیت نظر نہ آئے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری بیماریاں ہوں، بہت سے مسائل ہوں، قرآن مجھے کیوں نہیں حل بتا سکتا؟ زندہ کتاب ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ تجربات کیے ہیں نا، قرآن سے پرسنل، دیکھیں آپ کا سوال بھی یہی ہے نا کہ جنرل تو دین سے ہمیں جوابات مل جاتے ہیں، لیکن ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو، کنیکشن جو فیل ہو کہ مجھے لگے کہ میں نے یہاں سے بات کی ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دیے میری اس سچویشن کے بارے میں۔ صحابہ کو تو پتہ چل جاتا تھا نا کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، ہم وہ کیسے فیل کریں؟ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن آپ سے بات کرے گا، آپ کو لگے گا کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں جب اپنی مشکلات میں پڑے اور انہوں نے جب قرآن مجید کی طرف رخ کیا تو انہوں نے اپنی فیلنگز شیئر کی۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، جب وہ اپنے آخری دور میں تھے، جیل میں بھیج دیا گیا ان کو، تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو میں نے قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا اور میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں جیسے جیسے میں قرآن مجید پڑھتا جا رہا، مجھے، حالانکہ وہ امام ہے جس نے اپنی پوری زندگی اسلام پہ لگا دی، پوری زندگی اسلام کی خدمت اتنی کی کہ اس کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل ملا۔ تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو علماء نے شیخ الاسلام کہا ہو، اپنے دور کے لوگ اور بعد کے بڑے بڑے علماء نے شیخ الاسلام کہا ہو، اس میں امام ابن تیمیہ۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے ندامت، ندمت واللہ، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیا اور میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکا۔ اسی طریقے سے شیخ ابو اسحاق الحوینی بہت بڑے عالم دین ہیں، اس ٹائم محدث ہیں، میں سمجھتا ہوں عرب دنیا کے بڑے ترین، اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ بڑے عالم دین حدیث کے کوئی ہیں تو میں ابو اسحاق الحوینی کو میں ریکمینڈ کروں گا۔ اور بھی بڑے علماء ہیں ڈیفینیٹلی، ان کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا لیکچرز سے اور لوگوں سے خطبات جو وہ دیتے تھے، تو انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، اور یہ ان کا جملہ تھا جب وہ واپس آئے اور ان کے لیے دوبارہ وہ بین ریموو کیا گیا اور ان کو اجازت ملی کہ اب وہ پبلک سے بات کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا جملہ باقاعدہ ہے، یا لیتنی اعطیت القرآن حیاتی، ہائے کاش میں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دی۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس جو وقت میں نا قرآن پڑھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا، حالانکہ پوری زندگی حدیث کی خدمت، حدیث کوئی چھوٹی چیز ہے سبحان اللہ، لیکن جو قرآن ہے نا وہ پرسنل کنیکشن بندے کو تب، اور میں بتاؤں یہ کنیکشن بندے کو خاص طور پہ تب فیل ہوتا ہے جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے، جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت جب قرآن راحت دیتا ہے اور قرآن انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو اس وقت انسان کو پھر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دیتا۔